دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے واعظ کا آغاز نوروز مبارک کے حوالے سے مولا کے چند فرامین کے ساتھ کرتا ہوں۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے روحانی بچوں، نوروز کے موقع پر ہم آپ میں سے ہر ایک کو فردن فردن نوروز مبارک فرماتے ہیں، اور یہ سال سکھ، اچھی صحت، آپ کے خاندانوں میں اتحاد اور دنیاوی اور روحانی کوششوں میں کامیابی کا سال ہو۔ اور نوروز کے موقع پر اور اس ملاقات کے موقع پر ہم آپ میں سے ہر ایک کو اپنی نہایت ہی پرشفقت اور اپنی بہترین پدرانہ مادرانہ پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے روحانی بچوں، ہمیں امید ہے کہ یہ نوروز خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے لیے نہایت ہی خوشی کا دن ہے، اور ہم آپ کو اپنی خاص پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں کہ آپ کو سکھ نصیب ہو، صراط مستقیم پر آپ کو مضبوطی حاصل ہو، آپ کو دنیاوی کامیابی عطا ہو، آپ کو اچھی صحت نصیب ہو، آپ کے خاندانوں میں اتحاد ہو، اور خاص طور پر یہ کہ مشکل آسان ہو۔ عام طور پر نئے سال کے موقع پر لوگ فیصلے کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آرزویں پوری ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ نوروز کے موقع پر ہمارے روحانی بچے ایک بار پھر اس بات کا عہد کریں گے کہ وہ متحد رہیں گے، اور وہ اپنے مذہب پر صحیح اور مناسب طور پر اور باقاعدگی کے ساتھ عمل کریں گے، اور جماعت کے اندر اور جماعت کے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان دونوں کے لیے اس کے مقصد کو پورا کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ امن اور اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں، خوشحالی حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ جہاں ضرورت سے زیادہ دولت ہو اس میں فیاض بننے کی کوشش کریں، اور اپنے ارد گرد پل تعمیر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کینیا کے تمام لوگ مل کر ایک ٹھوس مستقبل کی طرف کام کرنے کے قابل بن سکے۔ آج نوروز کے دن ہم آپ میں سے ہر ایک کو عید مبارک فرماتے ہیں، اور دعا فرماتے ہیں کہ اس نئے برس کے درمیان آپ کے دنیاوی اور روحانی سکھ میں 10 گنا اضافہ ہو، اور ہر برس ایسا ہی ہوتا رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس نئے برس کے آغاز ہی سے آپ اپنے مستقبل میں تھوڑا آگے سوچنے کی کوشش کریں۔ ہر نوروز کے موقع پر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم نے اپنے فرائض کی ادائیگی کی ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم حقیقتاً بہت خوش ہوں گے۔ آپ کے دین پر عمل کے دوران آپ کو کچھ چیزوں کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کچھ چیزوں کے نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اپنی زندگیوں کے انجام پر آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ آیا میں نے اپنی زندگی کے دوران اپنی جسمانی اور مادی ذمہ داریوں اور روحانی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ دونوں سے آپ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ ایک یا دوسرے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا یقین ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگیوں کے دوران خوشی حاصل کریں گے،
اور ہمارا مطلب مادی خوشی نہیں ہے، ہمارا مطلب روحانی خوشی ہے، کیونکہ آپ جانیں گے کہ آپ نے وہی کیا ہے جس کے کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا تھا۔ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو مسائل اور مشکلات پیش آئیں گے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جماعت کو بہت ہی دعا عزیز فرماتے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہم بہت ہی خوش ہوئے ہیں۔ نئے سال یعنی عید نوروز کی ہم جماعتوں کو بہت بہت مبارکباد فرماتے ہیں۔ ہم آپ کو جو نصیحت فرماتے ہیں وہ بھول نہ جانا۔ جو نصیحت ہم فرما رہے ہیں وہ صرف کاغذ پر لکھنے کے لیے ہی نہیں ہے، لیکن دل میں نقش کریں اور یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ فرمان صرف کاغذ پر رہے اس کے لیے نہیں ہے، لیکن دل میں نقش کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے آپ کو باپ کی حیثیت سے اچھی نصیحت کر کے اچھے سے اچھا راستہ بتایا ہے، اس راستے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ فرمان آپ کو باپ کی حیثیت سے کیے ہیں، یہ آپ کی ترقی کے لیے ہیں، اس کے مطابق چلیں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، یعنی آپ کے لیے نوروز یعنی نیا زمانہ شروع ہوگا۔ نوروز عید کی مبارکباد فرماتے ہیں خانہ بادان۔ دیندارو، ہمارے طریقے میں نوروز کا سیلیبریشن تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے ہے، یعنی ہماری جماعت اور ہمارے امام صدیوں سے ایسے علاقوں میں رہے ہیں، زندگی گزاری ہے جہاں نوروز کا تہوار منایا جاتا رہا ہے، جیسے کہ ایران ہے یا سینٹرل ایشیا کے علاقے ہیں، اور اسی حوالے سے صدیوں سے ہم اس تہوار کو مناتے رہے ہیں اور اس کی خوشیوں میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ جب ہم نوروز کا ذکر کرتے ہیں، نوروز کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا خیال فوری طور پر نیچر کی طرف جاتا ہے، فطرت کی طرف جاتا ہے، قدرت کی طرف جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نوروز قدرتی سال کا نیا دن ہے، اس دن قدرت ایک نئے پیغام لے کر، ایک نیا میسج لے کر ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں خداوند تعالیٰ نے بار بار ہمیں فطرت پہ، نیچر پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ کائنات میں خدا فرماتا ہے ہم نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی جہان میں دکھائیں گے، فطرت میں دکھائیں گے، نیچر میں دکھائیں گے، دنیا میں دکھائیں گے، وفی انفسہم، خود ان کی جانوں میں بھی دکھائیں گے۔ یعنی آپ اپنی ذات کی طرف غور کریں گے تب بھی آپ کو وہاں خدا کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ آپ باہر بھی دیکھیں گے، فرجع البصر ہل تری من الفطور، خدا فرماتا ہے دیکھو زمین آسمان کی طرف غور کر کے دیکھو، کیا خدا کی اس فطرت میں، خدا کی اس تخلیق میں تمہیں کوئی فطور، کوئی ایسی بات جو اللاجیکل ہو، کوئی ایسی خامی نظر آتی ہے جو تمہارے سمجھ میں نہ آئے؟ تو تم باہر دیکھو گے یا اپنی ذات میں دیکھو گے، تمہیں خدا کی نشانیاں نظر آئے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، آنے جانے میں، اولو الالباب کے لیے، اولو الالباب کے لیے، عقل مندوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنے سوچنے اور سمجھنے کی اور غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں،
خدا فرماتا ہے بے شمار نشانیاں ان کے لیے ہیں. عام طور پر ہم خدا کی فرمان برداری کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی کہا جائے بلا چو چرا، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس اس کے سامنے اپنا سر جھکا دو. عام طور پر شاید فرمان برداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے، ہرگز نہیں. خداوند تعالیٰ اس قسم کی تابعداری اور اس قسم سے سرنگوں ہونے کی مذمت کرتا ہے. خدا فرماتا ہے کہ زمین پر جو بدترین مخلوق ہے وہ ہے جو نہ سوچتے ہیں. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یشعرون، وہ اندھے گنگے بہرے ہیں جو غور و فکر سے کام نہیں کرتے. خدا فرماتا ہے ایسے لوگ نہیں چاہیے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائے تو سمن بکمن عمیٌ ہو کر اندھے گنگے بہرے بن کر اس کے سامنے جھک پڑتے ہیں. خدا فرماتا ہے مجھے اندھے گنگے بہرے نہیں چاہیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. خدا فرماتا ہے کہ انسان اور جنات میں سے بہت سے لوگوں کو میں نے جہنم کے واسطے مخصوص کر دیا ہے. کیا قصور ہے ان کا؟ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی بری قسم کی مخلوق ہوں گی، اس لیے خدا نے ان کو الگ کر کے رکھا ہے. خدا نے ان کا عیب کیا بتایا کہ جن کو ہم نے جہنم کے واسطے مخصوص کر رکھا ہے یہ وہ لوگ کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر اس سے غور نہیں کرتے. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ان کے پاس مگر ان فیکلٹیز کا استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام، یہ حیوان جیسے ہیں. لیکن خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حیوان ہے جن کو ہم نے جہنم کے واسطے رکھا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسان اور جنات میں سے یہ لوگ ہیں جن کے دل ہے غور نہیں کرتے، کان ہے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ لوگ حیوان جیسے ہیں. بل ہم اضل منہم، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو خدا فرماتا ہے کہ اس آسمان و زمین اور دن اور رات کے آنے جانے ان کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں خدا کا ذکر کرتے ہیں. خدا سے اور خدا کی کائنات سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں تو ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس پر اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اس میں میننگ ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں میسج ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار تو بڑا پاک ہے، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا. تو خداوند تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور غور و فکر کرنا خدا کی تخلیق میں، نیچر میں، یہ خدا کا بہت اہم پیغام ہے اور ہمارے لیے بہت اہم عبادت ہے. جب ہم اس کائنات پر غور کرتے ہیں اور اس کے غور کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. آج ہم نوروز کے حوالے سے نیچر کے کچھ میسیجز کی بات کریں گے کہ نیچر، قدرت، فطرت ہمیں کیا میسج دیتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے، اور ان پیغام کو اپنی زندگی میں لا کر کس طریقے سے ہم اپنے زندگی میں ان کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نوروز کا دن ہے یا نیچر میں تبدیلی ہے، یہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ رکی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز میں ایک چینج ہے. جیسا کہ نوروز سے کہتے ہیں موسم میں بہار کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے دن کا، کہ قدرت نے جو زمین پر
جو ہریالی بچھائی ہے ہمارے اندر، اس میں وہ پرانے لباس کو اتار کر ایک نیا لباس پہنتے ہیں۔ موسم میں بہار کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں پیغام ہے چینج کا، تبدیلی کا۔ وَلَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف بڑھا دیے جاؤ گے، آگے سے آگے بڑھو گے۔ تو کائنات کی ہر چیز میں تبدیلی ہے، ہر چیز میں چینج ہے۔ ہم بھی اپنی جگہ ایک جیسے نہیں ہیں، ہم کل جو تھے وہ آج نہیں ہیں، ہم سب میں تھوڑا سا گروتھ، تھوڑی سی پروگریس آئی ہے، مگر چینج اٹ سیلف میسج نہیں ہے، کیونکہ جب تبدیلی آتی ہے، جب چینج آتا ہے تو اس کے مختلف اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے پازیٹو ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، ان کے نیگیٹو ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، ان کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں، ان کے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ چھوٹا بچہ ہے، بہت سے ماؤں کے گود میں چھوٹا بچہ ہے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے ہمارا بچہ بڑا ہو جائے، تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ گود میں ہے تو ان کی سنبھالنے کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، وہ اپنے آپ کو جلدی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے۔ کیا بچہ بڑا اور جوان ہونے سے ہماری فکر ختم ہوتی ہے؟ ہوتی ہے ہماری فکر ختم؟ اس بچے میں ایک تبدیلی آتی ہے کہ وہ بچپن میں جب بچہ ماں کے گود میں ہے، آپ کی 24 گھنٹہ ہماری نگرانی میں ہے، تو ہماری فکر اور قسم کی ہے، اس کی نیڈ اور قسم کی ہے۔ لیکن جب وہ ایڈولسنس میں داخل ہوتا ہے، وہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے، تو والدین کی فکر کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ بچے کو آزاد نہیں چھوڑ دیتے ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ اب ہماری اولاد تھوڑی آزاد ہو، اپنے پیر پہ کھڑی ہو، مگر ان کو معلوم ہے کہ یہ عمر جو ہے جس میں بچہ بچپن سے جوانی میں داخل ہوتا ہے، ایک بہت ہی کرٹیکل ایج ہے۔ اس کے اچھے نتائج یہ ہیں کہ اس بچے میں اب جسمانی طور پر اور عقلی طور پر اور ایموشنلی ایک اسٹیبلٹی آنے والی ہے، مگر والدین جانتے ہیں کہ اگر بچے کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا، اگر بچے کو پراپرلی گائیڈ نہیں کیا گیا، اگر اس چینج کو پراپرلی واچ نہیں کیا گیا اور بچے کی ہدایت نہ کی گئی، تو یہ بہت ہی خطرناک عمر ہے۔ تو آپ نے دیکھا صرف چینج اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے، چینج کے اچھے اور برے نتائج ہوتے۔ ایک جاہل آدمی ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کو پڑھا کے ہم اچھا انسان بنا دیں، لیکن جب آپ اس کو نالج دیتے ہیں تو اس نالج کے ساتھ، چینج کے ساتھ بہت سے اچھے اور برے نتائج آتے ہیں۔ ایک غلام کو آپ غلام رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں اس پہ بھلا کروں، اس کو آپ آزاد کر دیں، لیکن جب اس کو آزاد کرتے ہیں تو آزادی کے بہت سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، آزادی کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، ان سب تقاضوں کو پورا کرنے کے واسطے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو کوئی بھی چینج محض چینج نہیں ہے، اس چینج کے مثبت اور منفی، اچھے اور برے دونوں نتائج ہوتے ہیں۔ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، ترقی کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہماری یہ نقل مکانی اپنے گھر سے ہم دوسرے ملک بھی جاتے ہیں تو وہاں سب کچھ ہمارے لیے اچھا ہی اچھا نہیں ہوتا، اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے فائدے میں لانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں سے مدد لیتے ہیں جو اس میں ہماری مدد کے قابل ہے۔ تو جب تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی کے منفی اور مثبت دونوں اثرات ہوتے ہیں، اور اس میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہدایت کے لیے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس کو اس چینج کا علم ہے، اور اس چینج میں کیا بھلا ہے، کیا برا ہے، کیا کرنے میں فائدہ ہے، کیا کرنے میں نقصان ہے، اس کا اسے علم ہے، اسے معلوم ہے۔ تو ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں جس کو سب معلوم ہے، جس کو سب روشن ہے، تو وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے چینج کے ساتھ ہدایت کا کانسیپٹ لگا ہوا ہے، اور ہمیں اس لحاظ سے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ ہم اسماعیلی ہمیشہ زمانے کے امام کی طرف اس عقیدے کے ساتھ دیکھتے ہیں
کہ امام زمان دور اندیشی سے ہمیں پہلے سے بتا دیتا ہے کہ جو تبدیلی تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، جو زمانہ بدل رہا ہے، اس میں تمہیں کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ تو جس طرح اولاد اپنی بدلتے ہوئے عمر میں ماں باپ کی نگرانی اور ہدایت کے تحت چلتی ہے، اسی طرح قومیں، اسماعیلی قوم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے، تبدیل ہوتے ہوئے حالات میں زمانے کے امام کی نگرانی میں اور زمانے کے امام کی شفقت اور ہدایت کے دائرے میں رہتے ہوئے چلتی ہے، تو جس سے ان کی جو تبدیلی ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے اور اس سے ہمیشہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جب امام کی ہدایت ہمارے ساتھ ہو تو چینج ہمارے لیے بہت آسان بن جاتا ہے۔ کائنات میں جو ایک اہم پیغام نیچر میں ہے وہ ہے ارتقاء۔ ارتقاء، ترقی، ہر چیز اپنی جگہ سے ترقی کرتی ہے۔ تو جس طرح ہم فزیکلی بڑے ہوتے ہیں، ہمارا جسم گرو ہوتا ہے، اس طرح ہمیں ہمارے انٹلیکچوئل گروتھ کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس بات کو میں یہاں خاص طور پر بہت ایمفیٹیکلی کہنا چاہوں گا، بہت تاکید کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے، عقلی ترقی کے لیے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ بلکہ یوں کہیے ایجوکیشن واحد راستہ ہے کہ جس سے ہماری عقل کی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے ایجوکیشن پر کسی بھی قیمت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، تعلیم پر کسی بھی قیمت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پیرنٹس کو جو بھی سیکریفائس دینی پڑے اپنے بچوں کو ہائیسٹ پاسبل ایجوکیشن کے واسطے وہ دینا چاہیے، چونکہ ہم اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی بہترین انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کے لیے کوئی بہترین سرمایہ چھوڑ سکتے ہیں تو وہ تعلیم ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے 2-4 بنگلے چھوڑ دیے ہیں، 10-15 گاڑیاں چھوڑ دی اور 15-20 نوکر چھوڑ دیے اور بینک میں بہت پیسے چھوڑ دیے تو میں نے اپنی اولاد کو بہت اچھی زندگی دے دی ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اچھی زندگی فراہم کرے گی۔ لیکن ایک واحد چیز جو مولا نے فرمایا آپ کے لیے ایک بین الاقوامی پاسپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ کرائسس کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کے پاس ایک تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ، کوالیفائڈ مائنڈ آپ کے پاس ہے، ذہن ہے، تو آپ کو دنیا میں کہیں بھی جگہ مل سکتی اور کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، سوائے اس کے کہ مولا نے فرمایا آپ کا سر بھی اگر ساتھ ساتھ چلا گیا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب تک سر سلامت ہے اور اس میں آپ کا دماغ ہے اور وہ دماغ ٹرینڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، تو آپ دنیا میں کہیں بھی اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج نوروز کے موقع پر پیرنٹس اپنے لیے ریزولو کریں کہ امام نے فرمایا یہ ریزولو کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ہائیسٹ پاسبل ایجوکیشن دیں گے اور جو سیکریفائز ہم دے سکتے ہیں وہ دیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نوجوان اگر یہاں موجود ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی ہے، جنہوں نے اپنی تعلیم درمیان میں چھوڑی ہے اور ایسی عمر میں ہے کہ وہ اپنی تعلیم کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور امام آج فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمر ایسی نہیں کہ جہاں سے آپ تعلیم کو آگے نہ بڑھا سکیں۔ کسی بھی عمر میں تعلیم ختم نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا تعلیم جو ہے ایک لائف لانگ ایکسپیرینس ہے ہماری، ہمیشہ ہر عمر میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرے، خاص طور پر ایسے نوجوان جو اس عمر میں ہیں کہ اب بھی تعلیم کے میدان میں ایکٹیولی کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی سیکریفائز دینی پڑے دیں، مگر تعلیم پہ کمپرومائز نہ کرے، کیونکہ صرف ایک اچھی زندگی، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان یہ زندگی نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ ذہن کا ہونا ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے، اور وہ ہماری مینٹل گروتھ کی، ہمارے انٹلیکچوئل گروتھ کی علامت ہے۔ فطرت کا یہ میسج اور پیغام ہمارے لیے ہے
کہ آپ دیکھیں موسم میں تبدیلی آتی ہے. خدا 12 مہینہ انسان کو کسی بھی جگہ پہ اپنی طرف سے موسم کے حوالے سے خدا میسج دیتا ہے کہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی ہے. 12 مہینے میں خدا کہیں 4 موسم دیتا ہے, کہیں 3 موسم دیتا ہے, لیکن خدا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے لیے ہر دن ایک جیسا نہیں ہے, اور جیسا موسم خدا ہمیں دیتا ہے ویسا ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں. جب سردی دی جاتی ہے تو ہم اپنے کپڑوں میں ایڈجسٹ کرتے ہیں, جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو ہم اپنے لباس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں, جب بارش آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. بس خدا کا پیغام یہی ہے کہ تمہارے لیے ساری زندگی ایک جیسی نہیں رہے گی. بھلے ہماری یہ امید ہے, ہماری یہ توقع, ہماری آرزو ہے کہ ہماری ساری امیدیں پوری ہوں, اور امام کی دعائیں بھی ہے کہ ہماری زندگی ہمیشہ خوشحال آباد رہے, مگر نیچر ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. خود امام ہمیں مشکل آسان کی اتنی دعائیں دیتے ہیں نا, اتنی دعائیں مشکل کشا کے گھر سے ملنے کے بعد بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ لائف ول ہیو مینی ڈس اپوائنٹمنٹ فار یو. If 1/5 of one's hopes is realized, one is extremely lucky and fortunate. پانچواں حصہ 20% بھی امیدیں اگر پائے تکمیل کو پہنچ گئی تو ہم بڑے نصیبدار ہوں گے. یہ بھی مشکل کشا کا قول ہے. آپ میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں تکلیف اور مشکلات کا اپنا اپنا حصہ بھگتنا پڑے گا. یہ نیچر کا فیصلہ ہے. تو جس طرح لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہے, نیچر کا ہمیں یہ پیغام ہے, اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھنڈی آتی ہے تو گرمی کو یاد کرتے ہیں, گرمی آتی ہے تو ٹھنڈی کو یاد کرتے ہیں, اس سے فرق کچھ نہیں پڑنا ہے. ہر موسم میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. زندگی کے ہر موسم کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ہم ایڈجسٹ کرتے رہیں. نیچر میں خاص طور پہ جن کا تعلق زمین سے ہے, جو لوگ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں خدا ہمیں کتنا سادہ اور صاف پیغام دیتا ہے کہ واوشو تیو لونشو آرے سنسار ماں. زمین کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولتی ہے. از مکافات عمل غافل مشو, گندم از گندم برو یا جوز جو. زمین کہتی ہے کہ مجھ میں گندم بوگے تو میں تمہیں گندم دوں گا, اور باجرہ بوگے تو باجرہ دوں گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے جتنا اچھا کرو گے تو اس کو دیکھو گے, رائی کے دانے جتنا برا کرو گے تو اس کو دیکھو گے. تو جیسا ہم زمین میں بوتے ہیں ویسی فصل ہم حاصل کرتے ہیں. خدا نے فرمایا نیچر میں یہ اس کا لا ہے. تم بھلے اپنے آپ کو کتنا بھی چالاک اور کتنا بھی شاطر سمجھو کہ میں ساری دنیا کو دھوکہ دے کر اپنا کام نکالوں گا, مگر نیچر بہت سادہ ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا ہمارے ساتھ. اور خدا کے قانون میں خدا کو ہمارے اعمال کا حساب دینے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. اس کے سسٹم میں یہ بات ہے, اس کے سسٹم میں یہ بات ہے. تو نیچر کا ہمیں یہ پیغام ہے کہ جیسا بوؤ گے ویسا پاؤ گے. اچھا بو گے اچھا پاؤ گے, برا بو گے برا پاؤ گے. اچھا عمل کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا, لوگوں کی مدد کرو گے تمہاری مدد کی جائے گی, محبت دو گے تو محبت حاصل ہوگی, نفرت پھیلاؤ گے تو نفرت ملے گی. تو جو چیز تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہی دو, اسی کو پھیلاؤ, تاکہ وہی چیز بڑھ چڑھ کر خدا کی طرف سے رحمتیں بن کر تمہارے لیے واپس آئے. خدا اس کائنات کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم زمین اور آسمان پہ غور کرو, تم کو ہر چیز مسلم نظر آئے گی. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. کیا تم یہ لوگ اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ اسلام سے مراد کسی مذہب کا نام نہیں ہے, اسلام سے مراد ایک سسٹم ہے, ایک طریقہ ہے. افغیر دین اللہ یبغون, کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور چیز کی چاہت رکھتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے آگے جھکی ہوئی ہے.
جتنی بھی مخلوقات خدا نے کائنات میں تخلیق کی ہے سب خدا کے امر کن ہو جا اس کے مطابق ہو گئی ہے اور خدا کے فرمان کے مطابق اس پر عمل کیے جا رہی ہے. کوئی اس میں سے بغاوت نہیں کرتا سوائے انسان کے. خدا فرماتا ہے کہ جب ساری کائنات مسلم ہے, جب تم زمین آسمان پہ غور کرتے ہو تو دیکھو کہ سب سے اچھا دین یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے آگے سپرد کر دو. تو پھر تم کوئی اور دن کیوں چاہتے ہو؟ تمہارا بھی بہترین دین یہ ہے خدا کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کرو. اور یاد رکھو کہ تمہاری اچھائی, تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مسلم بنو. جب انسان بھی مسلم بن جاتا ہے, انسان بھی اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے خدا کے سامنے, تو پوری کائنات کے ساتھ وہ ہارمونائزڈ ہو جاتا ہے, پوری کائنات کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو جاتا ہے. جب پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کی جو میوزک ہے, موسیقی ہے, اس کو وہ انجوائے کرتا ہے. اس پورے ہمارے اس خطہ ارض میں, اس کرۂ ارض میں, اس کائنات میں, ہمارے نظام شمسی میں خدا نے ہمارے واسطے روشنی کا ایک سورس رکھا ہے جو سورج ہے, جو سورج ہے. کہ زمین میں انسان جب کبھی بھی اندھیرے میں ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس روشنی کا ایک سورس ہے جو سورج ہے. اور جب سورج نکل آئے تو تاریکی کا مجال نہیں ہے کہ وہ زمین میں کہیں بھی ٹھہر سکے. جس میں قدرت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں تمہارا ایک ظاہری سورج ہے جو تمہیں روشنی فراہم کرتا ہے, اس طرح تمہارا ایک باطنی سورج ہے. اگر تم کبھی اندھیرے میں گر جاتے ہو تو سورج کی طرف اپنا رخ کرو, وہ سارے اندھیرے کو دور کر دے گا. اسی طرح اپنے وجود میں, اپنی روحانی زندگی میں, اپنے باطنی زندگی میں, اپنی اخلاقی زندگی میں کبھی تم ایسا لگے کہ تم مایوس ہو. ہم میں سے بہت سے لوگ دنیاوی تکلیف کے موقع پر مایوس ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے زندگی میں بس اندھیرا 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 ہے, سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا, تاریکی نظر آتی ہے, لائف میں کوئی ہوپ نظر نہیں آتا. وہاں نیچر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ لائف جو ہے, زندگی جو ہے وہ کسی امید کے بغیر ہے, کسی ہوپ کے بغیر ہے. اپنا چہرہ باطنی سورج کی طرف کرو, اپنا چہرہ روحانی اور نورانی سورج کی طرف کرو, امام کی طرف اپنا رخ کرو, اور پھر دیکھو وہاں سے جو باطنی اور روحانی اور نورانی روشنیاں تمہیں ملے گی. تمہارے دل کے جتنے بھی اندھیرے ہیں, اندھیرے کی جتنی بھی مایوسیاں تمہارے وجود میں ہے, یہ سب نکال کر تمہارے دل کو روشن اور منور کر دے گی. قدرت کا پیغام اس کائنات میں ہے کہ کل من علیہا فان, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اور ہم نظروں سے دیکھتے ہیں چیزیں فنا ہوتی ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا فاعتبروا یا اولو الابصار, اے آنکھیں رکھنے والو دیکھو اور عبرت حاصل کرو. جہاں ہر چیز فنا ہو رہی ہے, ہر چیز ختم ہو رہی ہے, تم بھی فنا ہو جاؤ گے. بس اپنی فنائیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بارے میں سوچو. یہ نہ سوچو کہ تم کوئی بہت بڑی مخلوق ہو زمین پر. کائنات کی تمام چیزوں کے ساتھ انسان اگر اپنے آپ کو صرف یہ سمجھے کہ وہ بہت مختصر وقت کے واسطے آیا ہے, بڑی کمزور مخلوق ہے, اور کسی وقت بھی خدا اس کو اٹھا لے گا, تو وہ گھمنڈ اور بڑائی کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے اور بچائے رکھتا ہے. قدرت کا ایک بہت ہی اہم میسج یہ ہے کہ قدرت بڑی سادہ ہے. قدرت میں, نیچر میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. ہم اکثر بھلے ہم کتنی بھی خوبصورت جگہ میں رہتے ہوں, ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم نیچرل بیوٹی کو جا کے دیکھتے ہیں. ہم قدرتی علاقے ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں قدرتی نظارے موجود ہیں, یہاں نیچرل بیوٹی موجود ہے. نیچرل بیوٹی وہ ہے جو ان ایکسپلائٹڈ ہوتی ہے,
जिसे किसी ने नहीं छुआ है, जिसे किसी ने नहीं बिगाड़ा है, जिसे किसी ने कुछ भी नहीं किया और उसने अपने आप को बनाने के लिए भी कुछ नहीं किया, वो सादा है, वो सिंपल है। और नेचर हमें ये पैगाम देता है कि सबसे अच्छी ब्यूटी जो है, सबसे अच्छी खूबसूरती जो है, वो नेचुरल है। जब हम नेचुरल को बनावटी चीज में डालने जाते हैं तो कुदरत ने जो खूबसूरती दी है वो खत्म हो जाती है और खराब हो जाती है। तो कुदरत ने खूबसूरती सादगी में रखी है, हमारी खूबसूरती भी सादगी में है, हमारी खूबसूरती भी सिंप्लिसिटी में है, हमारी खूबसूरती भी नेचुरल तरीके में रहने में। अपने आप को जितना कम एक्सप्लॉइट करेंगे इतना हम अपनी ओरिजिनलिटी के साथ रह सकेंगे, मगर जितना ज्यादा हम अपने आप को मादी चीजों से एक्सप्लॉइट करते हैं इतना ज्यादा हमारी जो मासूमियत है। देखिए बच्चा है, आप बच्चे की मुस्कुराहट पे कभी आप कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं देंगे। एक छोटा बच्चा है, आपको मालूम है कि इसकी जो मुस्कुराहट है, इसका जो चेहरा है अनएक्सप्लॉइटेड है, इसको किसी ने नहीं बिगाड़ा। वो आपके पास आता है, आपको पकड़ता है, छूता है, आपके गोद में बैठता है, आपको प्यार करता है, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको मतलब क्या मतलब नहीं मालूम, उसे मतलब के मानी नहीं मालूम। लेकिन जब कोई जवान या बड़े उम्र का आदमी आपके सामने मुस्कुराता है तो आप 10 सवाल करते हैं कि ये क्यों हंसा आज मेरे सामने, इसको क्या चाहिए, क्या वजह है। कि शायद हमें उसके वो जो मैसेज देना चाह रहा है उसमें हमें शायद शक है कि भाई इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक बच्चे के बारे में आप कभी नहीं, क्योंकि वो सादा है, अनएक्सप्लॉइटेड है, सिंपल है। तो नेचर हमें ये कहती है कि सादा रहे, जो है जैसे हैं वैसे रहे, कुदरती रहे और कुदरत के साथ रहे, नेचर के साथ रहे। इसलिए मौला ने हमको फरमाया ना कि खुदा ने तुम्हें अगर दुनियावी मादी दौलत से नवाजा है, अपनी और अपनी औलाद की फैमिली की जिंदगी बनाने के लिए पैसे खर्च करते हो, ठीक है, लेकिन उसका डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, उसका दिखावा नहीं होना चाहिए। उस दिन भी मैंने फरमान मौला का सुनाया था कि आपके पास एक गाड़ी है, मौला फरमाते हैं हमें खुशी होती है, 2 कार है तो मौला ने फरमाया हमें खुशी नहीं होती है, 2 से ज्यादा है तो हमें लगता है कि आप ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहे हैं, या तो फिर आपके दानिश पे, आपके विजडम पे मुझे शक है। क्यों मौला फरमाते, मौला को क्यों खुशी नहीं है कि मेरे पास 3 गाड़ियां हो, मेरे पास 10 गाड़ियां हो, मौला को इतनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन मौला को उसकी असलियत मालूम है कि मेरी नीड और मेरे ग्रेड में लाइन ड्रॉ करना मैं भूल गया, मेरी नीड और मेरी डिजायर्स के बीच में लाइन ड्रॉ करना मैं भूल गया हूं, कि मैं शायद एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ वेल्थ में जो मैं जा रहा हूं ये नेचुरल नहीं है, ये फायदामंद नहीं है, ये मादियत का दिखावा है। और यहां भी मौला ने फरमाया कि जहां जरूरत से ज्यादा दौलत है वहां आप जनरस बने दूसरों के वास्ते। यहां इमाम ने फरमाया आप दुनियावी तरक्की करने की कोशिश करें, मगर मॉडरेशन के साथ, एतदाल के साथ, जिसमें हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मादी चीजों को जमा करना न हो। जहां कुदरत में बहुत सारी चीजें चेंज होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसमें स्टेबिलिटी पैदा करती है, उसमें स्टेबिलिटी पैदा करती है। जो इनर चीजें होती है, जो बातनी चीजें होती है, जैसे हमारे तरीके की सूरत जाहिर बहुत बदल जाती है, मगर कुछ चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलती। इंसान का वजूद बदलता है, जिस्म बदलता है, मगर उसकी रूहानियत नहीं बदलती, उसकी रूह नहीं बदलती। इसी तरह जो एसेंस है, मौला ने फरमाया सदियों से हमारा तरीका इस पे अमल करता रहा है कि हम एसेंस पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, फंडामेंटल्स पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर अपने उसूलों को चेंज करते रहे हैं। तो कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, कुछ एथिकल वैल्यूज हैं, कुछ बुनियादी चीजें हैं, वो नहीं बदलती है। तो आज के दिन के हवाले से मौलाना हाजिर इमाम ने हम पे कुछ जिम्मेदारियां रखी है, और वो ये कि अपने आप से सवाल करें
کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے؟ امام نے فرمایا آپ صراط مستقیم پہ مضبوط رہنے کے لیے ایک دفعہ پھر سے عہد کریں، بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح مل جل کر رہنے کے لیے ایک دفعہ پھر سے عہد کریں، ہمیشہ اپنے مذہب پہ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس رکھتے ہوئے اپنے مذہب پہ عمل کریں گے، ان چیزوں پہ ریزالو کریں تو ہم اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش قسمت ہے دینداروں کہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہمیں ضرورت کے مطابق جہاں چینج ہونا ہے ہم چینج ہوتے جا رہے ہیں، مگر اس چینج کے ساتھ جو چیز ہمیں سٹیبل رکھنے والی ہوتی، مستحکم رکھنے والی ہوتی ہے، وہ امام زمان کا وجود ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو سٹیبل رکھتے ہوئے، مستحکم رکھتے ہوئے زمانے کے ساتھ چینج ہوتے رہے ہیں۔ مولانا حاضر امام آج کا یہ دن ہم سب کو مبارک کرے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار اللہ۔